بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ دنیا کا سب سے خطرناک لفظ، دا موسٹ ڈینجرس ورڈ ان دا ورلڈ۔ اگر ہم کائنات کو ایک بہت بڑا سمندر سپر اوشن فرض کریں اور اپنے دماغ کو اس کائناتی سمندر میں تیرنے والا جہاز تسلیم کریں، وہ جہاز جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تیر رہا ہو، اس میں موجود سب لوگ بہت خوش ہوں۔ اگر اس جہاز کے تلے میں ایک سوراخ ہو جائے تو سب لوگ پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس پانی کو باہر نکال رہے ہوں گے۔ اس سوراخ کا نام ہے نو، یعنی نہیں۔ ریسرچرز کی ایک ٹیم نے جب مختلف آدمیوں کو باری باری MRI اسکینر مشین میں ڈالا، جس میں ڈونٹ شیپ کا ایک بڑا میگنیٹ لگا ہوتا ہے تاکہ ان کے دماغ میں نیورونز کی ہونے والی تبدیلیوں کی ویڈیو بنائی جائے، پھر ان کے دماغ میں ایک ایک لفظ ڈالا جاتا، لیکن جب نو یعنی نہیں لفظ ڈالا گیا تو ان کے دماغ میں بہت زیادہ ہلچل ہوئی۔ فوراً درجن سے زائد تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز ریلیز ہوئے۔ ان کے دماغ کی کارکردگی جلدی سے خلل کا شکار ہو گئی۔ ان کے دماغ کے مختلف حصے، جن کا الگ الگ کام ہوتا ہے، فوراً اپنی فنکشننگ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر قسم کے منفی الفاظ ان کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی پریشانی بڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دماغ میں نیورونز کی اسٹرکچر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا، جس کا فوراً اثر ان کی یادداشت، جذبات، فیلنگز، نیند اور خوشی پر پڑ رہا تھا۔ سب الفاظ میں نو ایک ایسا لفظ تھا جس کے اثرات سب سے خطرناک دیکھنے کو ملے۔ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ 1.5 سال کا بچہ ایک دن میں 400 بار نو سنتا ہے۔ ایلیمنٹری اسکول کا بچہ 8000 بار مرڈرز کی فوٹوز دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں برے الفاظ کو اپنے دماغ میں جگہ دے چکا ہوتا ہے۔ ان منفی الفاظ کا کام ہمارے دماغ میں خوشی، سکون اور اطمینان کی اسٹرکچر کو توڑنا ہوتا ہے۔ MRI اسکینر کی ویڈیو میں یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ چاہے آپ ہلکے انداز میں ہی نو کیوں نہ کہیں، پھر بھی دماغ پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اعتماد اور تعاون کی صلاحیت بکھرتی ہے۔ جب چور چوری کر کے چلے جاتے ہیں تو کتا سونگھتے ہوئے ان تک کیسے پہنچ جاتا ہے، چاہے چور بائک پر یا کار پر ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ پھر بھی وہ چور آخر پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں کہ 2 دن بعد بھی کتا اس کو سونگھ پاتا ہے۔ اس چیز کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ سائنس بھی ڈیپلی نہیں جانتی۔ آج کل تو کچھ ایسی ڈیوائسز بھی بن چکی ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس کرسی پر آخری آدمی کون بیٹھا تھا۔ اس ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے نو چاہے نہ بھی کہے، پھر بھی اس کے اندر کا نو پاس میں موجود متعلقہ شخص کے دماغ کو افیکٹ کرتا ہے۔ حالانکہ ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی، ہاؤ ٹو سے نو، مطلب نہیں کیسے کہا جائے۔ دنیا کے نمبر 1 انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی درخواست کی جاتی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے، ورنہ خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نو لفظ ادا کرنے سے پرہیز فرماتے تھے۔ اس 2 لیٹرز پر مشتمل ورڈ کے بارے میں مائنڈ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نو لفظ ادا کرنے سے ہمارے دماغ میں کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں بنتی۔ شاید اسی لیے یہ سب سے خطرناک ورڈ ہے، کیونکہ جب نو لفظ بولنے سے دماغ میں کوئی واضح تصویر نہیں بنتی تو دماغ الگ الگ مطلب اور مفہوم نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ نو سے ریلیٹڈ زندگی میں ہونے والے تمام حادثات کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ نو سننے سے دماغ ہر طرف سے ہر طرح کا انکار تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نو لفظ جب کبھی کسی بندے کے دماغ میں اچھی طرح رچ بس جاتا ہے تو اس سے یہ نو لفظ سننے سے پہلے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ اگر اس نے نو کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بات نہیں کرتے، نہ ہی کسی سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس نے نو کہہ دیا تو کیا ہوگا۔
انہیں ریجیکشن اور فیلئر محسوس ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا نو آخری نو نہیں ہوتا، ایک چیز کا نو ہر چیز کا نو نہیں ہوتا۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک کی کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی بتایا گیا ہے۔ ایک لڑکا جس کا پڑھنے میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، وہ 8ویں کلاس میں اسکول چھوڑ دیتا ہے اور دھکے کھاتے ہوئے بڑا ہوتا ہے۔ آخر کار محنت اور مشقت کے بعد امیر بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا زندگی ایک بار ملی ہے، زندگی بہت شاندار ہے، اس سے خوب جیو۔ بیٹا کبھی پیسے کے پیچھے نہ بھاگنا، بلکہ کام ایسا کرنا کہ پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے۔ خود پیسے کے لیے کام نہ کرنا، بلکہ پیسہ تمہارے لیے کام کرے۔ تو یہ بیٹا بھی بڑا ہو کر امیر بن جاتا ہے اور اچھے سے زندگی گزارتا ہے۔ جب کہ پڑھا لکھا غریب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا زندگی ایک جنگ ہے، زندگی گزارنی بہت مشکل ہے، اگر کچھ پڑھ لکھ لوگے تو اچھی نوکری مل جائے گی اور زندگی تھوڑی بہت آسان ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اچھے الفاظ کسی کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، جبکہ برے الفاظ بگاڑ دیتے ہیں۔ امیر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ خوب پیسہ بناؤ کیونکہ پیسے کی کمی برائی کی جڑ ہے، جبکہ غریب باپ کہتا بیٹا پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غریب باپ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہ نہیں خرید سکتا، جبکہ امیر باپ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ چیز کیسے خرید سکتا ہوں۔ منفی خیالات سیلف پرپیچویٹنگ مشین کی طرح ہوتے ہیں، جس کو صرف پہلی بار چلانا پڑتا ہے، پھر وہ خود بخود چلتی رہتی ہے۔ جب ہم منفی خیالات اور باتوں پر بار بار فوکس دیتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی ہمارے دماغی جہاز کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں۔ غربت، بیماری اور موت یہ خوف پیدا کرنے والے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ کو یہ بری طرح اسٹیمیولیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ خوف پیدا کرنے والے الفاظ ابھی حقیقت نہیں بنے ہوتے۔ اسی طرح نو لفظ حقیقت کا روپ دھارنا شروع کر دیتا ہے جتنا ہم اس کو سنتے ہیں۔ غصے کی حالت میں یہ اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں نو لفظ جلد دماغ میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور فیصلہ کن صلاحیت پر اثر ڈالتا ہے۔ سائیکالوجی ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق نو لفظ کا سننا اور اس سے ریلیٹڈ تمام حادثات بھول جانے کے باوجود ہمارے لاشعور دماغ یعنی انکانشیس مائنڈ میں پڑے ہوتے ہیں، جو وقت بوقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بچپن سے نو لفظ سنتا آ رہا ہو تو یہ اس کے جینز پر ایفیکٹ کرتا ہے اور اس نو ورڈ کا خطرناک اثر انسانی وجود میں اپنی جڑیں بنا رہا ہوتا ہے۔ ریسرچرز کی ٹیم نے MRI اسکینر میں جو کچھ دیکھا، ان کے مطابق 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں نو لفظ پورے دماغ میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ جینز پر پڑنے والے خطرناک اثرات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آنے والی نسل میں منتقل ہوگا اور نئی نسل بھی اس کا شکار ہوگی اور یہ چیز ان کے وجود کا مستقل حصہ بن جائے گی۔ نو سمیت تمام منفی الفاظ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سائیکالوجی اور مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹس پازیٹیو افرمیشنز سجیسٹ کرتے ہیں، مطلب اچھے اور مثبت الفاظ کو ریپیٹ کیا جائے۔ ویسے تو مثبت الفاظ منفی الفاظ کی بنسبت 100 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مگر منفی الفاظ کو سننے کے بعد ہم لوگ اپنے دماغ میں کئی بار دہراتے ہیں، اس لیے منفی الفاظ بہت طاقتور بن چکے ہوتے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ایک منفی لفظ کے بدلے ہمیں کم سے کم 5 بار اچھے لفظ کو دہرانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ملتا ہے، جو سچ میں ہمارے دماغ کے لیے بہت مفید اور ضروری ہے۔ ایک تو ہمارا دماغ ذکر کے دوران منفی خیالات اور برے الفاظ کو دہرانے سے بچتا ہے، دوسرا اچھے، خوبصورت اور قیمتی الفاظ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ انسانی شخصیت کو تخلیق کرتے ہیں، زندگی میں رونق بھرتے ہیں۔